گیا ہے، ایک تو ادبن دال کے سکون کے ساتھ، باب ضربہ سے آئے تو دال کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے معنی دعوت دینا اور بلانا۔ اسی سے ہے کہ مولانا کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں یہ بتا دیں، باب وغیرہ ابھی تو کون سی کتاب پڑھائیں گے؟ پڑھائی جائے گی؟ سنو پہلے، بعد ادب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، باب کرما سے آتا ہے، ادبا یا ادبو، تو تہذیب نفس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ جو کتاب پڑھیں گے الادب العربی، وہ ادب کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے فتح کے ساتھ، تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شروع میں یہ کلمہ تو ادبن کا لفظ جو استعمال کیا گیا دعوت دینے کے معنی میں، وہ عربی زبان میں ملتا ہے، لیکن ادب تہذیب نفس کے معنی میں پورے قرآن مجید میں کہیں یہ کلمہ نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، تہذیب نفس کے بارے میں کے معنی میں حضور نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ عہد اموی میں یہ ثقافتی معنی میں استعمال کیا جاتا تھا، اور علوم دینیہ کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور جو لوگ شعر ہے، نثر ہے یا تاریخ اور انساب پڑھاتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے، ان کے لیے مؤدب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ ادب اور علم یہ دو متوازی الفاظ تھے۔ علم کا لفظ تفسیر، حدیث، فقہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ادب کا لفظ شعر، نثر اور تاریخ و انساب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد میں اس لفظ کے معنی میں اور تبدیلی ہوئی، کچھ لوگوں نے اسے سماجی علوم کے معنی میں لے لیا، اور زیادہ ترقی ہوئی تو علوم دینیہ کے علاوہ ادبار میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ 8ویں صدی میں لفظ ادب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تمام علوم کے دینیات کو چھوڑ کر کے تمام علوم کے لیے۔ اس میں علم شعر بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، فقہ بھی ہے، سب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد تمام علوم کے لیے چاہے جیسی عبارت ہو، تمام علوم کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہونے لگا، اور ادب کو 2 خانوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ادب عام ہے اور ایک ادب خاص۔ ادب عام کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی تحریر، چاہے جس فن سے متعلق ہو، اس کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ادب خاص کا لفظ استعمال کیا جائے تو انشائی ادب، انتہائی ادب جو انتہائی بلیغ اور فصیح ہو، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ قاری اور سامع کے جذبات میں تبدیلی پیدا کر دی جائے، تو اس کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر کے اب تک ادب کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اسے دھیان سے سنیے گا۔ پہلا دور جاہلیت کا ہے۔ جاہلیت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الجاہلیت الاولیٰ، اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، اور ایک ہے الجاہلیہ الثانیہ، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ، ہجرت نبوی سے لگ بھگ 150 سال پہلے تک کا دور، اسے دور جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ادب عربی میں جو حصہ آپ کے حساب میں داخل ہے وہ دور جاہلیت سے متعلق ہے، جس میں شعر و شاعری بھی ہے، نثر و نگاری بھی ہے، دونوں حصہ اس میں داخل ہے۔ جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا، اس کے بعد دور اسلام شروع ہوتا ہے۔ دور اسلام میں بھی ایک صدر اسلام، اور اس کا مطلب ہجرت نبوی کے بعد سے لے کر کے سن 40 تک کا زمانہ۔
جو خلفائے راشدین کا زمانہ، حضور کا زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اور سن 41 سے لے کر سن 132 تک کا زمانہ یہ عہد اموی کہلاتا ہے۔ آپ پچھلے سال ادب عربی میں پڑھ چکے ہوں گے، 41 سے لے کر سن 132 تک کی شاعری ہے، نثر نگاری ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد عہد اموی ہے، عہد عباسی ہے، سن 132 سے لے کر سن 656 ہجری تک یہ عہد عباسی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 1920 سن 1920 اسے دور جدید مانا جاتا ہے۔ آپ کے نصاب میں دور جدید بھی شامل ہے، ایک تو دور جدید کی شاعری اور نثری نمونہ، دوسرے دور جدید کی شاعری اور نثری نمونہ، یہ دونوں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ نہ تو عہد اموی سے متعلق گفتگو ہوگی اور نہ عہد عباسی کے شعراء اور ان کے نثر نگاروں سے کوئی بحث کی جائے گی، صرف دور جدید کے ادباء اور شعراء سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ کتاب میں یہ دو حصہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کچھ کتابوں کا نام لکھ لیجیے آپ، قلم کاغذ ہے کسی کے پاس؟ کاپی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نام نوٹ کرو۔ جی مولانا، جی جی ہے، بار بار جی۔ ہاں نام نوٹ کرو۔ عربی زبان و ادب ایک تاریخی مطالعہ۔ کافی عربی زبان و ادب ایک تاریخی مطالعہ، خالد حامدی۔ دوسری کتاب ہے تاریخ ادب عربی، مقتدی حسن ازہری۔ تاریخ ادب عربی، مقتدی حسن ازہری۔ پہلی والی کتاب عربی زبان و ادب، عربی زبان و ادب ایک تاریخی مطالعہ۔ بعد میں پوچھا کرو، جب تک ختم ہو جائے تب پوچھا کرو۔ تیسری کتاب ہے تاریخ ادب عربی، ڈاکٹر طفیل احمد مدنی۔ تاریخ ادب عربی، ڈاکٹر طفیل احمد مدنی۔ چوتھی کتاب ہے عربی ادب کی تاریخ، ڈاکٹر عبدالحلیم۔ عربی ادب کی تاریخ، ڈاکٹر عبدالحلیم ندوی۔ ان کتابوں میں سے جو کتاب بھی آپ کو مل جائے اس میں سب سے پہلے دور جاہلیت کے بارے میں پڑھیے گا، اور ان چاروں کتابوں میں سب سے اچھی کتاب ڈاکٹر عبدالحلیم ندوی کی ہے۔ اردو زبان و ادب کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی آپ کا اردو میں فائدہ ہوگا، زبان سدھر جائے گی، زبان آئے گی آپ کو۔ ڈاکٹر عبدالحلیم ندوی کی کتاب عربی ادب کی تاریخ مل جائے تو اس کا مطالعہ کیجیے۔ ان کتابوں ابھی ہم نے اردو کتابوں کا نام بتایا جو کتابیں اردو میں، اس کے بعد اس میں سے جب کوئی کتاب آپ پڑھ لیں گے تو عربی میں تاریخ ادب عربی سے متعلق ہوگی۔ اب وہ لکھ لیجیے سنین جو بتایا ہے وہ بھی لکھ لیجیے۔ آواز بہت آواز آ رہی ہے۔ دور جاہلیت، الجاہلیت جاؤ جی، آواز صحیح ہے۔ شہباز صادق میوٹ کر کے یار رکھیں اپنے آپ کو، شور کرنے کی وجہ مولانا اعظم انصاری بھی میوٹ کر کے رکھیں۔ ارے بھائی یار رکو تو یار، پتہ کرے کون سی کتاب ہے؟ میں پتا کرو یار، عربی زبان و ادب ایک تاریخی مطالعہ بھائی، دوسری تاریخ ادب اور تیسری عربی ادب کی تاریخ، اور ارے رک جا، آواز پلٹ رہی ہے۔ میوٹ آل کر دیے، آل میوٹ کر دیے۔ میوٹ آل کر دیں گے، سالا کچھ بولو۔
صحیح ہے. چلو خاموشی کے ساتھ لکھو جو لکھا رہے ہیں, بیچ میں کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. نہ بھی نہ بند. ٹھیک جاؤ. دور جاہلیت, الجاہلیت الاولی, 5ویں صدی عیسوی سے پہلے کا دور. 5ویں صدی عیسوی سے پہلے کا دور. الجاہلیہ الثانیہ, 5ویں صدی عیسوی کے بعد سے 622-23 تک عیسوی. 622-23 عیسوی. دوسرے نمبر پر دور اسلامی. دور اسلامی کو بھی 2 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک صدر اسلام سن 1 ہجری تا سن 40 ہجری مطابق 622-23 تا 661-662 عیسوی. اس کے بعد عہد بنی امیہ سن 41 ہجری تا 132 ہجری. عہد بنی امیہ سن 41 تا 132 مطابق سن 662 تا 750 عیسوی. 662 تا 750 عیسوی. اس کے بعد عہد عباسی. عہد عباسی کو بھی 2 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک تو انتہائی ترقی اور عروج کا زمانہ کہلاتا ہے, سن 132 ہجری تا 332 ہجری. عہد عباسی کا پہلا دور سن 132 ہجری تا 332 ہجری مطابق 750 عیسوی 750 عیسوی تا 946 عیسوی. اس کے بعد دوسرا دور ہے 332 ہجری تا 656 ہجری. 332 ہجری تا 656 ہجری مطابق 946 عیسوی تا 1258 عیسوی. اس کے بعد چوتھا دور آتا ہے عہد عثمانی, جو انتہائی تنزل کا زمانہ ہے. سن 656 ہجری تا 1220 ہجری سے 656 تا 1220 ہجری مطابق 1258 عیسوی تا 1797. اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے جسے عبوری دور کہا جاتا ہے. وہ 1798 سے لے کر کے سن 1919 تک کا زمانہ عبوری زمانہ کہلاتا ہے. سن 1798 میں نیپولین نے مصر پہ حملہ کیا تھا. اس زمانے سے لے کر کے 1919 عیسوی تک یہ عبوری دور کہلاتا ہے. اس کے بعد دور جدید ہے
موجودہ زمانہ سن 1920 سے لے کر اب تک کا دور اسے دور جدید کہتے ہیں. لکھ لیا پورا؟ کہیں کچھ سن پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہو. مولانا عبوری زمانہ کب سے؟ عبوری زمانہ سن 1798 عیسوی سے 1919 تک، سن 19 سے 19 تک کا زمانہ. دور اسلامی عیسوی بتا دیجیے. کون سا دور اسلامی؟ کون سا؟ جی دور اسلامی پہلا. صدر اسلام سن 1 ہجری سے سن 40 ہجری تک. اس کے بعد عہد بنی امیہ ہے دور اسلامی میں، سن 41 ہجری سے لے کر 132 تک. عیسوی صدر اسلام سن 1 ہجری تا 40 ہجری مطابق 622-23 دونوں لکھنا، 622 اور 623. یہ 661 اور 662 تک ہو گیا. صدر دور اسلام کے دوسرے دور کو کیا کہیں؟ دور اسلام کا دوسرا دور عہد بنی امیہ ہے. عہد عثمان کا مولانا؟ ہاں عہد عثمان جی 656 ہجری تا 1220 ہجری مطابق 1258 عیسوی تا 1797. ٹھیک ہے. عہد عباسی بتا دیجیے. الجاہلیت الثانیہ بتا دیجیے. عہد عباسی. عہد عباسی اس کا 2 دور ہیں. پہلا دور ہے سن 132 تا 332 تک، یعنی متوکل تک کا زمانہ. وہ بہت ہی ترقی ان کا زمانہ ہے. حدیث کی کتابیں ہیں یا تفسیر کی جتنی اہم کتابیں ہیں اسی دور میں مرتب کی گئی. مطابق 750 تا 946 عیسوی. الجاہلیت الملا بتا دیجیے. پہلے سنو جی، ایک سوال کر لیتا ہے اس کے بعد دوسرا فوراً بیچ میں بول پڑتا ہوں. اور اب عہد عباسی کا دوسرا دور ہے 332 ہجری تا 656 ہجری مطابق 946 عیسوی 1258 عیسوی. آپ کے نصاب میں جو چیز داخل ہے وہ ہے دور جاہلیت، جس کے لیے الجاہلیہ الثانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. 5ویں صدی عیسوی کے بعد سے 622 عیسوی تک کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک کا زمانہ، جو لگ بھگ 150 سال کا زمانہ ہے، وہ نصاب میں شامل ہے. پھر دور جدید نصاب میں شامل ہے. کل سے انشاءاللہ کتاب پڑھائیں گے. بالکل کتاب کے ابتدا سے چلنا ہے آپ کو، جس میں ادب کی تاریخ اور ادب کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد سب معلقہ کا حصہ ہے، جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان کا کلام پیش کیا گیا ہے اور اس پر کچھ تنقید کی گئی ہے. پوچھنا ہو تو پوچھ لو گی. الادب العربی بین عاصم ونقی رابع صفلی. ہاں نا عرضی رابع صاحب کی کتاب پچھلے سال پڑھ چکے ہیں. جی جی کتاب اگر آپ کے پاس ہو ٹھیک، ورنہ خرید لیجیے تو زیادہ بہتر ہے. شروع سے پڑھائی جائے گی. شروع سے پڑھائیں گے.
हमारे यहाँ शर्त यही है कि मुताला करके आइएगा, पूरा हल करके आइएगा, एक तालीम पढ़ाए बाकी लोग सुनते रहेंगे। सुना गया? बारी बना लीजिए, यानी कि एक ही तालीम इल्म साल भर पढ़ता रहे, बारी बारी पढ़िए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हर एक को मौका मिल जाए। और कुछ पूछना है? मुताला जरूर करके आइएगा, किताब मुश्किल मालूम होगी। सवाल कर रहे हो तो पूछ लो। बोला यहाँ से हकीकतुल अदब अल इल्म वल फन वल अदब किताब है जी मौलाना यहाँ से। और उससे पहले थोड़ा सा बोले इससे पहले कलिमतुल मुअल्लिफ है अल अदब जी अदब वहाँ से कहाँ से मुताला करके आएंगे, किधर से आएंगे? वही तो किताब निकाल लेंगे जी ला कुछ कलिमतुल मुअल्लिफ के बाद देखो जी मौलाना हेडिंग है अल अदब। अल अदब है हेडिंग मौलाना? अल अदब है ना? जी जी तमहीद है उसमें। हाँ वही चीज देख करके आना। ठीक है मौलाना। जी मौलाना जज़ाक। आपके पास लुगत है? जी मौलाना है। हाँ, तो उसका साथ जरूर लीजिएगा, चाहे उर्दू लुगत हो या अरबी लुगत हो, आसानी के साथ जो मिल जाए किताब को करने की कोशिश कीजिएगा। जी किताबें बताई हैं उर्दू की, उनमें से कोई भी किताब ले लीजिए। अगर अब्दुल हलीम साहब वाली खरीद सकते हो आप तो खरीद लीजिए, बहुत अच्छी किताब, पहली जिल्द बहुत अच्छी किताब है जो दौर जाहिलियत से मुतल्लिक है। मौलाना किताबों के नाम एक बार दोबारा से बता दीजिए मुसन्निफ के साथ। आपने क्या लिखा है बताइए? अरबी ज़ुबान और अदब एक तारीखी मुताला। हाँ। इनके मुसन्निफ का नाम मौलाना नहीं लिखवाए थे। खालिद हामदी। और तारीख अदब अदब अरबी डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी। क्या मौलाना क्या नाम है इनका? मुक्तदा हसन अजहरी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की आपने किताब बताई थी, तारीख अदब अरबी है। गलत नाम ले रहे हो। तुफैल अहमद मदनी। डॉक्टर तुफैल अहमद मदनी, हुसैन अहमद मदनी नहीं है, तुफैल अहमद मदनी। तो उस टाइम आवाज सही आ नहीं रही थी। अब सुन लिया, सही कर लो नाम। नहीं असल में सब मौलाना सबका अनम्यूट था इसलिए आवाज कंफ्यूज हो गई थी। हाँ चलो। और चौथी अरबी अदब की तारीफ डॉक्टर अब्दुल हलीम नदवी। हाँ ठीक है जज़ाकल्लाह। तो मैं पहले पढ़ लो, उसके बाद अरबी में किताब बताएंगे, उसे भी पढ़ लेना, तो अरबी किताब का समझना आसान होगा। जी अगर ये किताबें पढ़ लो तो एक ज़ौक़ पैदा होगा कि अरबी शायरी हो या नस्र निगारी हो, उस पर कैसे तनकीद कर सकते। किसी इबारत के बारे में फैसला करना हो कि ये इबारत अच्छी है, या शेर अच्छा है, तो कैसे फैसला करेंगे? बगैर पढ़े ज़ौक़ नहीं पैदा हो सकता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।